بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور اس کا قرب و جوار وہ مقدس اور بابرکت سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، جہاں ان پر اللہ کی وحی اترتی رہی، جہاں ان انبیاء کرام نے علم توحید بلند کیا، دین اسلام کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اسی سرزمین کی طرف ہجرت کی، پھر ان کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی مقدس سرزمین پر فریضہ دعوت تبلیغ سر انجام دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ بنو اسرائیل مصر منتقل ہو گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر وہ بھی بنو اسرائیل کو لے کر عازم فلسطین ہوئے۔ آپ نے انہیں مقدس سرزمین کو، جس پر اس وقت ایک جابر قوم کا قبضہ تھا، جہاد کے ذریعے فتح کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم نے اس سے انکار کر دیا، جس پر انہیں 40 سال تک میدان طیہ میں سرگرداں رہنے کی سزا ملی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت بنو اسرائیل نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے ظالمانہ قبضے سے آزاد کرانے کی خاطر جہاد سے روگردانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور مسلمانوں کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلمان قوم کے ساتھ ہوا۔ اور اگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمان متحد ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کی مسلمان فوج کی مدد فرمائی تھی۔ بیت المقدس انبیاء کرام کا قبلہ رہا، یہاں سے دعوت توحید کا نور پھوٹتا رہا۔ بنو اسرائیل جب تک وہ انبیاء کرام کی پیروی کرتے رہے، اللہ ان پر انعامات کی بارش کرتا رہا، لیکن جب انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے، اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرتا رہا تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔ یہی مبارک سرزمین تھی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت نبوت کا تاج پہنایا گیا اور پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر وہ بادشاہت ملی جو پہلے کبھی کسی کو نہ ملی تھی، نہ بعد میں، اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ہیکل مسجد اقصیٰ کی تجدید کی اور اسے اپنی بادشاہت کے شایان شان پوری شان و شوکت سے تعمیر کیا، اور تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے زمانے میں حضرت مریم پیدا ہوئیں، جن کے بطن سے اللہ کے پیغمبر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا جب انہیں اسی سرزمین پر دوبارہ اتارا جائے گا، اور وہ دین اسلام کے عظیم داعی بن کر دنیا بھر میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پھر نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ کو نبوت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیت المقدس کی سیر کرا دی اور وہاں تمام انبیاء کو ان کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس انبیاء کرام کے پیروکاروں اور مسلمانوں کا ہے جو انبیاء کی دعوت توحید کی تسلیم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔